أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبه ونبيه مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسب عادت تو ایک جملے عزاداری سے متعلق کہ عشرہ ہمارا اتمام تو ہے اور یہ وہ آج کی جو رات ہے یہ رات اس لیے باقی ہے کہ آج کے دن سید الشہداء نے عمر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگی اور یہ آج کی رات جو ہے وہ اہل بیت کے گھرانے پہ بہت ہی سخت رات گزری ہے اور بالخصوص آج کے جو اعمال ہیں اور کل کا دن یہ خانوادہ نبوت پر تاریخ میں سب سے کٹھن دن گزرا ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنا ساتھ دے گی، اگلے سال ہمیں یہ رات نصیب ہوگی نہیں ہوگی. اس رات کو اس انداز سے غم منائیں کہ شاید ممکن ہے اگلے سال یہ رات ہمیں نصیب نہ ہو. کوئی کسر اپنی عزا میں نہ چھوڑیں، اس پرسداری میں کوئی کمی نہ ہو اور بالخصوص کل کے جو اعمال ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں کہ جس سے باکیف ہمیں بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے، خیال بھی رکھنے کو کہا گیا ہے کہ جس شریعت اسلام میں سلام کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہ فقط عاشور کا دن ہے کہ جس دن کہا گیا کہ آپ کسی کو سلام نہ کریں، کیونکہ وہ سلامتی کا دن ہی نہیں ہے. عاشور کا وہ دن ہے کہ جس کی دن ہماری آستینیں چڑھی ہونی چاہیے. عاشور کا وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے گریبان چاک ہونے چاہیے. عاشور کا وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے پاؤں میں جوتے نہیں ہونے چاہیے. میں یہ سب کو فرائض نہیں کہہ رہا ہوں کہ لازم ہے واجب ہے کریں، لیکن یہ ہمارا جو بھی ایک انداز ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ ہمارا کوئی عزیز ہماری دنیا سے گیا ہے. ہمارے ایکشن سے پتا ہونا چاہیے. کہیں ہنسی مذاق کرتے ہوئے جیسے کہ کبھی اگر کوئی اور بھی نظر آئے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ٹوکیں، کیونکہ کل کا دن جب خدا نے کہہ دیا کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، اگر کسی سے ملتے ہو تو فقط امام کا پرسہ دیا جائے. یعنی یہ دن ہے عاشور کا دن، جہاں اتنی تعلیمات اسلام وہاں پہ اتنے زیادہ استثناءات اس دن کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. تو اس رات کی غنیمت کو جان، جس طرح ہم شب قدر کو کہتے ہیں کہ آج رات جو مانگنا ہے مانگ لو، تو آج کی رات جو چیز بھی سید الشہداء سے کہنی ہے کہنے، کیونکہ کل سید الشہداء رات کو نہیں ملیں گے. کل امام حسین کا ہی گھرانہ نصیب نہیں ہوگا ہمیں. کل اس پر بیٹھے ہم امام حسین کے جانے کا غم منا رہے ہوں گے کہ میرے مولا چلے گئے. پورے سال آپ امام حسین کا نام لے کے یاد کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں. آج فقط ایک رات کا مہمان رہ گیا یہ آپ کا ایمان. تو کوئی ہماری زندگی میں کمی رہ گئی ہے، کوئی ہماری پرسداری میں کمی رہ گئی ہے، کوئی عزاداری میں کمی رہ گئی ہے، تو اسی سید الشہداء سے کہیں کہ آج ہی
کی رات کے صدقے میں جہاں آپ پروردگار سے راز و نیاز کر رہے ہیں، ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد. اور یہی حسینیت ہے کہ دنیا جو بھی سمجھے، جو بھی ہمیں نام دے، ہمیں تانا دے، کہ ہم سالہ سال سے گزرے ہوئے واقعے کو یاد کر رہے ہیں. یہ واقعے کو یاد کرنا نہیں ہے. لوگ کربلا کے واقعے کو ایک دنیاوی معیارات پہ پرکھتے ہیں. دنیاوی معیار کیا ہے؟ کہ کس کے پاس کیا اسٹیٹس ملا، کون جیتا، کون ہارا، کون قاتل ہوا، کون مقتول ہوا، دنیاوی حساب سے دیکھتے ہیں. اگر ان دنیاوی محاسبات کو دیکھا جائے تو بظاہر تو دنیا کے حساب جو قانون ہے اس کے حساب سے کربلا میں شکست ہو گئی ہے. لیکن آج کی تاریخ میں کوئی دیکھے تو کربلا میں جو لوگ مارے گئے فتح ان کی ہوئی ہے. کہ جنہوں نے مارا تھا، جن کے پاس مال و دولت تھی، وسائل تھے، طاقت تھی، حکومت تھی، لیکن آج ان کی شان و شوکت والی حکومت بھی، اتنی بڑی فوج بھی ان کے نام کو باقی نہیں رکھ سکتی. آج تو انہی لوگوں کا نام باقی ہے کہ جن کے سر پہ، جن کے جسم پہ ان کا سر نہیں رہا، کہ جن کی خواتین کی چادریں ان کی باقی نہیں رہی، آج ان کا نام لیا جاتا ہے. تو جیت اس کی ہے کہ جس کا نام زندہ ہے. اور تاریخ نے یہ بتا دیا کہ اگر دنیاوی معیارات کے پیچھے جاؤ گے، کیونکہ دین کا کام ہی دنیاوی مادہ پرستی سے نہیں ہے. ائمہ طاہرین کا مقصد کبھی لوگوں کو اسٹیٹس دلانا، لوگوں کو مال و دولت کی ضروریات پورا کرنا، وسائل زندگی پورا کرنا کبھی نہیں رہا ہے. اسلام کا مقصد ہی یہ نہیں تھا. اسلام کبھی اس کام کے لیے نہیں آیا کہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہت زیادہ سہولیات فراہم ہو جائے. کسی نبی نے یہ آ کے نہیں کہا. ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو خدا کی طرف ہدایت دی جائے اور اس رتبے پہ لے کے جایا جائے کہ جہاں پہ پروردگار عالم اپنے ایک بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، اس دعا کی اس مصداق کا حصہ بنا دے کہ جس دعا کو مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. امیر المومنین کیا دعا کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں؟ الہی انت کما احب، یعنی تو ویسا ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار ویسا ہو. تجھ میں تمام وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جو کہ پروردگار میں ہونی چاہیے. تو ویسا پروردگار ہے کہ جس پروردگار پر مجھے ناز ہو سکے، میں سر اٹھا کے چل سکوں. تو ایسا پروردگار ہے میرا. السلام علیکم. فاجعلنی کما تحب، لیکن تو بھی مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا تو اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہے حسینیت، کہ ہمیں اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ جہاں پہ سید الشہداء نے جس مقام پہ پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء نے اور ائمہ طاہرین نے تمام زحمتیں اٹھائیں. آج اگر دنیاوی حساب سے دیکھیں، مادہ پرستی کے حساب سے، ائمہ کی لائف سٹائل کیا تھا؟ نبی کے بعد، نبی کے 23 سال اگر ان کی زندگی انتقال دیں، اس کے بعد ائمہ طاہرین کے ساتھ کیا زندگی کے حالات رہے؟ انتہائی، کبھی جیل میں، زندان میں، اسیری میں، پہرہ میں، ہاؤس یا آزاد بھی ہیں تو ہاؤس اریسٹ کی ایک کیفیت گزار رہے ہیں کہ کوئی آزادی سے آ جا نہیں سکتا. یہی حالت ہے زندگی ہے نا. کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر در بدر، کبھی دوسرے شہر سے تیسرے شہر لے جایا گیا. یہی پوری زندگی 250 سال 250 سال یہی سلسلہ چلتا رہا. لیکن آج اگر دنیا میں نام لیا جاتا ہے تو انہی در بدر بظاہر دنیا کے حساب سے کہ جن کو ایک جگہ رہ کر کوئی کام نہیں کرنے دیا گیا، لوگوں سے نہیں ملنے دیا گیا، انہی لوگوں کا آج نام زندہ ہے. باقی تو چیزیں آپ جانتے ہیں. ان کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے ان میں سے کسی کے نام و نشان کبھی نہیں پتا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی کسی معصوم سے قریب ہو. اگر آج ہارون رشید کی آپ کو قبر کا نشان پتا ہے، اس وجہ سے کہ امام رضا کے برابر میں دفن ہے. اس میں ہارون رشید کے کوئی ذکر نہیں ہے. آپ اگر وہاں جاتے ہیں کبھی اس ہارون رشید کا بھی تصور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. اس مشہد کے نام سے جو چیز آپ کے ذہن میں اسٹرائک کرے گی وہ امام رؤوف، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں. اسی طرح کاظمین کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ عام طور پہ لوگوں کو وہاں کے بارے میں کم علم ہے. کاظمین وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ
امام جوادین کو جب دفن کیا گیا، پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب وہاں دفن کیا گیا، تو یہ عباسی خلفاء کا سرکاری قبرستان تھا. جیسے یہاں قبرستان ہوتے ہیں نا، بعض لوگ کوئی کمیونٹی نے قبرستان دیا ہوا، دوسرے کو وہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے، جانے کی اجازت نہیں ہے، گیٹڈ ہوتا ہے، لاکڈ ہوتا ہے. یہ جو قبرستان جہاں امام دفن ہے، یہ عباسی خلفاء کا سرکاری قبرستان ہے. سرکاری قبرستان میں دفنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کو مقام مرتبہ دینا تھا. مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ کیونکہ پہرا ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے نہ آ سکے، اس قبر کے نشان کو کوئی زندہ نہ رکھے. یہ مقصد تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، اس لہٰذا وہاں پہ دفنایا گیا اس سرکاری قبرستان میں لے آ کر. لیکن آج اس پورے علاقے کو کاظمین کے نام سے جانا جاتا ہے. جیت اگر دیکھنی ہے تو جاؤ جا کے سوریا میں دیکھو. ایک ایسی خاتون کہ جی ایک دفعہ اگر آتی ہے اسی شام میں تو اسیر بنا کے لائی جاتی ہے، اس کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے نہیں ہیں. اس سے زیادہ بے سر و سامانی کی کیا حالت ہے. دوسری دفعہ آتی ہے جو تاریخ کے مطابق کہ مدینے میں قحط پڑا، قحط سے نجات پانے کے لیے وہ آتی ہے اپنے خانوادے کے ساتھ. کوئی بہت بڑے اسٹیٹس کی بات نہیں ہے، کوئی شان و شوکت کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ وہ علاقہ کبھی بھی وہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کی حکومت اس علاقے میں کبھی نہیں رہی کہ چلیں وہاں پہ کوئی اہل بیت کے چاہنے والے گزرے ہوں. یہ دمشق وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کبھی بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی حکومت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شہزادی بے سر و سامانی میں بھی آج زندہ ہے وہاں پر. یہ ہوتی ہے چیز. ہم ائمہ تاریخ کی جب تاریخ کی ان کی زندگی کا مقابلہ کرتے ہیں تو دوسروں کی مادی زندگی سے کرتے ہیں. ائمہ تاریخ کا مادہ سے اور مادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. مقابلہ ہم جنس چیزوں کا ہوتا ہے، کمپیریزن دو ایک ایسی چیزوں کا ہوتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا، کیونکہ ان کا ہدف کچھ اور تھا، دوسروں کا ہدف کچھ اور تھا. بعض کے لیے بڑے کمالات بھی نقل کیے جاتے ہیں، انہوں نے یہ فتوحات کی، یہ فتوحات کی، یہ قبضہ کیا، یہ بانٹا، یہ مال و دولت بنائی، بیت المال کا قیام کیا، وغیرہ وغیرہ. ائمہ تحریر کا مقصد کبھی یہ چیزیں تھی نہیں، ان کا مقصد ہی یہ نہیں تھا. تو جب ان کے دشمنوں کا مقصد کچھ اور تھا، معصومین کا مقصد کچھ اور تھا، تو ان کا مقایسہ کرنا بھی آپس میں غلط ہے. ان کا آپس میں مقابلہ کرنا بھی غلط ہے. ایک انسانوں کو بنانے آئے، ایک اپنی دنیا بنانے آئے ہیں. ایک کا مقصد ہے کہ انسان کو بنایا جائے، انسان کے دل میں جگہ پائی جائے. دوسرے کا مقصد ہے دنیا میں اسٹیٹس بنایا جائے، حکومت کی جائے، شان و شوکت ہو، مال و دولت ہو، قبضہ ہو، لوٹ مار ہو، جنگیں ہوں، فتوحات ہوں. تو دونوں کے مقصد میں جب فرق آ گیا تو بھی دونوں کا مقابلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مقابلہ ان دونوں کے درمیان ہو کہ جن دونوں کا مقصد ایک ہو. اور آج کس کی جیت ہے اور کس کی ہار ہے، وہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ دونوں چیزیں بالکل ہمارے سامنے واضح ہیں کہ دنیا ہمیں چلے یہ بھی تانا دے دے کہ ہم ایک پرانے واقعے پہ واویلا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی تو ایک اس طرف کا لوگ ہوتا، ادھر بھی لوگ مارے گئے ہیں، ادھر بھی تو لوگ مارے گئے ہیں. لیکن کوئی ایک ہم جیسا دیوانہ پاگل عقل سے پیدل، میں توہین کے الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرے ہمیں کہتے ہیں، کوئی اس طرف سے بھی مل جائے، 185 آدمی مل جائے وہاں پہ کہیں کہ جو ان کے اوپر کوئی گریا کرنے والے ہوں. نہیں ہے. آج کی دنیا میں اس سے زیادہ کامیابی کس کی ہوگی؟ اگر آپ کو ایک دنیاوی کوئی الیکشن کمپین چلانی ہے، آپ کو ایک میٹنگ کرنی ہوتی ہے، ایک کمپین چلانی ہوتی ہے، کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ سید و شہداء کا کمال ہے کہ محنت نہیں کرنی پڑتی، لوگ خود بخود جمع ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہم فکر لوگ جمع ہوں، غیر مذہب بھی جمع ہوتے ہیں. تو سید و شہداء کامیاب ہے یا ان کے مقابلے پہ کھڑے ہونے والے افراد کامیاب ہیں؟ تو حسینیت آج کامیاب ہے
یا وہ یزیدی سوچ جو آج تک چلی آ رہی ہے وہ کامیاب ہے، کیونکہ ان کا ویژن بہت شارٹ ہوتا ہے، بہت چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لہذا یہی حسینیت کی روح ہے کہ ہمیں اور سید الشہداء کو، ائمہ طاہرین کے کسی بھی عمل کو کبھی کسی مادی پیراہے میں نہ جرچا جائے، کیونکہ جب ہم اس میں ان کو ناپنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم غلط نتیجے پہنچیں گے، کیونکہ ان کے اہداف مختلف ہیں. اور پروردگار عالم جو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم سے پوچھتے ہیں اس کی محبت کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ دیوانہ وار جو محبت ہے، 1400 سال گزرے ہوئے واقعے کو ہر سال تازہ بنا کے ہم یاد کرتے ہیں، اس کو گریہ زاری کرتے ہیں، اس کی محبت کی وجہ کیا ہے؟ محبت کی وجہ وہی قرآن کی دلیل ہے، وہی احادیث ہیں، وہ پیغمبر کے فرمائشات ہیں، وہ خدا کا اس گھرانے پہ وہ کرامت کرنے کا نتیجہ ہے. کیونکہ کسی کے دل میں محبت ڈالنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. جب ہم نے فلسفہ پڑھتے ہیں تو فلسفے میں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حب، ایک ہے بغض. حب کیا ہے؟ یعنی محبت، اور دوسری ہے نفرت. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حب اور بغض دونوں چیزیں اختیاری نہیں ہیں. یعنی آج اگر میں سوچوں کہ جی آج سے میں فلاں سے محبت کروں، میرے سوچنے سے محبت نہیں ہوگی. کسی سے محبت کرنے کے لیے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچیں، پلان کریں، کوئی ایکسرسائز کریں، کچھ پڑھیں کہ آپ کو محبت ہو جائے. اسی طرح سے بغض کے لیے بھی، نفرت کرنے کے لیے بھی کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. خود بخود محبت بھی ہوتی ہے، خود بخود نفرت بھی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں حب اور بغض دونوں چیزیں اختیاری نہیں ہیں، انسان کی اختیارات سے باہر ہے. حب اور بغض دونوں چیزیں انسانی اختیارات سے باہر ہیں. اب اگر پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کے دلوں میں اگر ایک شمع محبت ڈالی ہے تو وہ بھی کسی اپنی نشانیوں کو پورا کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد علیہ پروردگار عالم قرآن مجید میں جو ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب، لوگوں سے جا کے کہو کہ مجھے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری حال سے محبت کی جائے. آیتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں اس آیت کے ترجمے کو مزید تکرار نہیں کروں گا. اجر رسالت مانگا گیا ہے. اجر کیا چیز ہے؟ جب کوئی چیز، کوئی جاب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے اگینسٹ جو معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو جو پیسہ ملنا ہے یا جو بھی ہے وہ آپ کو مانگا جائے، اس کو کہتے ہیں اجر. یعنی اگر آپ کو ایک کام دیا گیا ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو ختم کرنا ہے تو اس پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد آپ حقدار بنیں گے کہ اس کے بدلے میں آپ کو چیز ملنی ہے. اس کو کہا جاتا ہے اجر. پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اس پوری رسالت کا جو اجر ہے وہ کس صورت میں مل چاہیے؟ حال کی محبت. یہاں کوئی مادی چیز تو نہیں مانگ رہے. اگر پیغمبر کے ذہن میں کوئی مادی چیز ہوتی، وہ تو پیغمبر کو مکے میں آفر ہو رہی تھی. مکے میں کب آفر ہو رہی تھی؟ جب پیغمبر کے چچا کے پاس لوگ آئے اور پیغمبر کی شکایت کی کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، اس کو پوچھو تو کتنا پیسہ چاہیے، پیسہ دیتے ہیں ہم اس کو. یہ آفر دی تھی نہیں دی تھی؟ کوئی عرب کی مالدار عورت چاہیے، اس سے شادی کرا دیتے ہیں. خوبصورت عورت چاہیے، اس سے بھی شادی کرا دیتے ہیں. پیسہ چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، کوئی حکومت چاہیے، وہ دھونے کو تیار ہے، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو. یہی مانگا تھا. اگر کوئی مادہ، کوئی دنیاوی چیز پیغمبر کے مد نظر ہوتی تو وہ مان جاتے. اس وقت پہلے دن ہی مان جاتے. اتنی 23 سال زحمتیں اٹھانے کی اور جنگیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بار بار قرآن بھی سمجھا رہا ہے کہ قرآن کا، دین کا، اسلام کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے. یہ انسان میں کے دلوں کو بنانے آئی ہے. لہذا پروردگار نے کہا کہ اس سے، اس تمام جو تم نے زحمتیں اٹھائی ہیں اس کے بدلے میں جو اجر مانگو گے کیا ہے؟ اپنی آل کی محبت. یہی کہا ہے. اب آل کی محبت تو مانگ لی. یہاں پر جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس آیت میں، وہ لفظ ہے مودتن، مودت. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.
بلکہ آگے کی طرح تشریف لے آئیں تاکہ وہ پیچھے آنے والے جو ہیں وہ ایک دفعہ اور صلوات پڑھ کے آگے تشریف لے آئیں. یہاں پہ ایک دفعہ اور صلوات پڑھ کے ایک دفعہ اور آگے آ جائیں. باپ پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں. یہ جو قرآن مجید میں لفظ مودت استعمال ہوا ہے، الا المودۃ فی القربى، مودت کا جب ہم اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں محبت. ہماری زبان میں عربی کی طرح تو وسعت نہیں ہے. ہماری زبان میں اردو تو بہت محدود زبان ہے. ہم اس کو اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ محبت. یہی ترجمہ ہے اردو میں، کوئی اور لفظ تو استعمال نہیں ہوتا. میں پنجابی، سرائکی، سبھی زبانوں میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ لفظ استعمال ہو گیا، اس کا ہم نے مودت کا ترجمہ کر دیا مودت. سوال یہ ہے کہ یہ لفظ محبت بھی خود عربی زبان سے آیا ہے. خدا نے اس آیت میں الا المحبۃ فی القربى کیوں نہیں کہا؟ حب بھی تو عربی زبان کا ہی لفظ ہے نا. لیس الدین الا الحب. میں نے کہا حب و بغض یہ تمام الفاظ جو ہیں عربی زبان کے ہیں. حب، بغض یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ عربی زبان کے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے اس آیت میں لفظ محبت فی القربى نہیں کہا، مودت فی القربى کہا. بھئی کیوں کہا یہ لفظ؟ محبت استعمال کیوں نہیں کیا، مودت استعمال کیوں کیا؟ اب علماء لغت اس کا ایک فرق بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے. محبت الگ چیز ہے اور مودت الگ چیز ہے. بھئی محبت کیا ہے؟ محبت عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے احترام ہے، آپ اس کا اظہار کریں نہ کریں. ممکن آپ اظہار کریں اپنے محبوب سے کہ بھائی مجھے تم سے محبت ہے، ممکن اظہار نہ کریں، بغیر اظہار کیے دنیا سے چلے جائیں. آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کو محبت ہے. اظہار ضروری نہیں ہے. محبت وہ چیز ہے کہ جس میں اظہار کرنا لازم نہیں ہے. آپ کو اگر محبت ہے، آپ نے وہ محبت اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے، آپ اس کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتے، ظاہر نہیں ہونے دیتے. یہ محبت ہے. آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں گے، دعویٰ کریں گے جی مجھے محبت ہے، تو کوئی آپ سے سوال کیوں نہیں کرے گا بھائی ایکشن کر کے دکھاؤ محبت ہے. بولتے کیوں نہیں ہے محبت ہے؟ اظہار کر کے بتاؤ، عمل کر کے بتاؤ. محبت میں عمل کی ضرورت نہیں ہے، اظہار کی ضرورت نہیں ہے، ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جب لفظ مودت استعمال ہوتا ہے تو مودت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس میں اظہار لازم ہو، کہ جس میں اظہار لازم ہو، کہ جب تک اظہار نہیں ہوگا مودت نہیں کہلائے گی وہ چیز. اب اگر ہم کہتے رہے زبانی کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، بہت ہم چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے بہت ہی قریب ہیں، اہل بیت پہ کریا کرنے والے ہیں، لیکن اگر ہمارے عمل سے اس بات کا اظہار نہ ہو تو یہ محبت تو ہو سکتی ہے، زبانی دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اجر رسالت جو کہ اس آیت میں مانگی گئی ہے مودت کی صورت میں، وہ پوری نہیں ہو رہی. جب تک اظہار نہیں ہوگا وہ مودت پوری نہیں ہوگی. اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب میں نے کہا کہ قرآن مجید میں لفظ مودت استعمال ہوا ہے، مودت کا مطلب ہے اظہار کرنا، تو اظہار کس صورت میں ہوگا؟ میں آ کے زبانی کہتا ہوں کہ اہل بیت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا. زبانی اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت سے ہمیں محبت ہو گئی، امام حسین السلام سے ہمیں محبت ہو گئی، فلاں سے ہمیں محبت ہو گئی، تو کیا فقط میرا زبانی یہ دعویٰ کر لینا اس آیت کا مصداق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ وہ تو میں نے کہہ دیا محبت کا مطلب ہے. محبت کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ہے، آپ اظہار کریں نہ کریں، ایکشن آپ کا اس کے میچ کرے، آپ کی محبت سے نہ کرے، آپ کی محبت ہو گئی. لیکن مودت کے لیے ایسا عمل آپ کو پیش کرنا ہوگا تاکہ دیکھنے والے یہ بتا سکیں کہ آپ کس کے چاہنے والے ہیں. آپ کے عمل سے پتہ چل سکے، آپ کے عمل سے اظہار ہو سکے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں. بھائی عمل سے کیسے پتہ چلے گا؟ لمبی سی داڑھی رکھ لوں میں، مجھے اڑا دوں، پتہ چل جائے گا. طوطا بن جاؤں، ہری ٹوپی پہن لوں، یہاں پہ 5-6 بیجز لگا لوں،
زلفوں کے قصے بنا دوں، زلفیں سنا دوں آپ کو، مدینے کی گلیوں کے قصے، اس سے اظہار محبت ہوگا؟ نہیں. کس چیز سے محبت کا اظہار ہوگا؟ کہ ہمارا کوئی بھی جو کام ہے، جو عمل ہے، وہ اہل بیت کی منشا کے مطابق ہو. اگر میرا مقصد، میری عمل اہل بیت کی منشا کی، ان کی مرضی سے میچ نہیں کرتا ہے تو یہ مودت نہیں ہوئی، اجر رسالت نہیں ہوا، یہ میرے زبانی دعویٰ ہو گیا. اگر میرا عمل ان کی تمام تعلیمات سے کانٹریڈکٹ کرتا ہے، تعارض کرتا ہے، ٹکراتا ہے، وہ دن کو دن کہیں، رات کو رات میں کہوں، نہیں انہوں نے دن کہا میں رات کہوں گا، اس کا مطلب ہے اہل بیت کی بیعت اس پہ نہیں چل رہا. جو بھی انہوں نے ریکوائرمنٹس مانگی ہیں، جو بھی اپنے چاہنے والوں سے جو درخواستیں کی ہیں، اگر میں اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے وہ اجر رسالت، وہ مودت کا حق پورا نہیں کیا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اب ایک دفعہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اچھا، میں نے ایک دن اور بھی عرض کیا تھا کہ جب کوئی عام طور پہ کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ذکر بتائیے. بھائی کس لیے ذکر؟ کہ ایسا کوئی ذکر ہو کہ جب میں صبح باہر نکلوں تو فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ایسا کوئی ذکر بتائیے کہ میں جب سڑک پہ چلوں تو لوگوں کی برزخی شکل مجھے نظر آنی شروع ہو جائے. بھائی ایسے ذکر پہ کیا کرنا ہے؟ عجیب عجیب خواہشات ہوتی ہیں لوگوں کی. تو فلاں چیز بتائیے کہ جس سے پڑھنے سے میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے. اس کے لیے اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے، خالی ذکر پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہر لوگوں کے تصورات ہیں اپنے. اسی طرح کا ایک آدمی ایک ذہن میں ایک سوال لے کر امام کی خدمت میں گیا اور کہا مولا مجھے زبردست ذرا اپنے شیعوں کی نشانیاں بتائیں. اور بڑا وہ تیار ہو کے بیٹھ گیا کہ اب دیکھو مولا پہلی نشانی بتائیں گے، بھائی تیرے چہرے پہ داڑھی ہے، تو بڑا مومن ہے، تو نمازی ہے، تو بڑا مومن ہے. دوسری نشانی اس میں آ جائے. اب وہ مولا کے سامنے بیٹھا ہے کہ مجھے مومنین کی، شیعوں کی، آپ کے چاہنے والوں کی نشانی بتاؤ. امام نے ایک کو بالکل مختصر سا جواب دیا. ہمارے مومن کی نشانی یہ ہے کہ دیکھنے سے پہچان لیا جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہماری مومن کی پہچان یہ ہے دیکھنے سے، یا میں آج کی زبان میں یہ کہوں، اس کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کس کا چاہنے والا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی گیٹ اپ ایسا ہو، کوئی اس نے خاص کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کوئی اس نے موٹی موٹی انگوٹیاں پہنی ہوئی ہوں، کوئی گلے میں کوئی ہار ہو، توق ہو، کڑے پہنے ہوئے ہوں، اس نے تو دیکھ کے پتہ چلے ہاں بھائی یہ کوئی خاص آدمی ہے. کوئی ایسی نشانی، علامت نہیں بتائی، صرف یہ کہا کہ اس کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے، وہ دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کے چلنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے اٹھنے کا انداز، اس کی شائستگی، اس کا گفتگو، اس کا عمل، اس کی ڈیلنگ. نماز پڑھنا کیا کمال ہے؟ جتنے یزیدی تھے وہ سارے نمازی تھے. میں نہیں کہہ رہا نماز کو کم کرو، نماز تم نے پڑھنی ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہے. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے، چاہے شیعہ بھی ہو، وہ یہ سمجھے کہ میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی، میرے روزے مجھے جنت میں لے جائیں گے، میں اپنا امتحان پاس کر دوں گا روزے قیامت، یہ اس کی بھول ہے. اپنے حساب کے ذریعے کوئی جنت میں نہیں جائے گا ماں سوائے شفاعت کے. کیونکہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ انسان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ پروردگار کے سامنے حساب دے سکے. کس چیز کا حساب دے گا پروردگار کے سامنے؟ کس چیز کا حساب دے گا؟ اپنے وقت کا حساب دے گا، اپنی باڈی کا حساب دے گا، اس کا اپنا ہے کیا؟ آج اگر انسان چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے خدا کی طرف سے، سننے کی صلاحیت ہے خدا کی طرف سے، سوچنے کی صلاحیت ہے خدا کی طرف سے. خدا کا شکر کہ اس نے ہمیں پاگل دیوانہ خلق نہیں کیا. کہ پاگلوں کی کمی ہے دنیا میں، پاگل خانے بھرے ہوئے، لیکن یہ آپ کو صلاحیت ہے کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے. تو آپ کا اپنا کیا ہے؟ اسی لیے جب قرآن میں کہتے ہیں کہ زکات دو تو پروردگار کیا فرماتا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، تم اس میں سے انفاق کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اگر کوئی آدمی آگے کہے کہ میں اپنی جیب سے کر رہا ہوں، اپنی جیب میں ہے کیا تمہارا؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں؟ مما رزقناہم، میرے باپ پہ احسان مت کرو کہ تم نے اپنی جیب سے دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے انفاق کرو.
کون مرد ہے جو آ کے ثابت کرے کہ نہیں یہ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ میرا اپنا دیا ہوا ہے؟ وہ ہے؟ کوئی اپنی ایک پائی ثابت کر سکتا ہے، سنگل پینی، کہ نہیں یہ میری ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ہے؟ کوئی اپنے کسی جو آپ کے پاس تمام نعمات ہیں اس میں کوئی کیٹیگری آپ بنا سکتے ہیں کہ نہیں یہ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا آپ نے حاصل کیا، یہ خدا نے دیا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے ہماری زندگی میں؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی چھوٹی چیز؟ ہمارا صحت مند ہونا بھی، ہمارا مریض ہونا بھی، ہمارا لوگوں میں عزت پانا بھی، یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے پلٹتی ہیں؟ پروردگار عالم کی طرف۔ ایسے ہی ہے نہیں ہے؟ کوئی کہ یہ عزت میں نے اپنی محنت سے کمائی، تو تیری اپنی محنت کیا ہے بھائی؟ عزت دینے والا تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، وہ پروردگار کی ذات ہے کہ وہ جس کو چاہے نوازے، جس کو چاہے نہ نوازے۔ تعلیم دی، میں بہت زیادہ قابل ہوں، بہت ڈگریاں میرے پاس، ڈگریاں کیا ہے؟ ردی ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے ردی۔ کیا چیز ہے یہ؟ میرا اتنا بڑا گھر ہے، یہ گھر کیا ہے کہ جس دن تمہاری سانس چلی جائے، سانس بند ہو جائے، تمہاری اپنی اولاد، تمہاری اپنی بیوی تمہیں ایک رات اس گھر میں نہیں رکھے گی، کہے گی اس کو لے کے جاؤ اسٹوریج میں رکھو۔ بڑا اس کو انسان کو ناز ہوتا ہے، میرا یہ گھر ہے، میری یہ گاڑی ہے، میری یہ جاب ہے۔ جاب کو تو انسان حال میں دیکھ لیتا ہے نا، کہ جس دن ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہی دفتر میں جہاں سارے دروازے کے پیچھے سر کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن پہچانتے بھی نہیں ہیں، ایسا چائے پیے خدا سے چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جس دن تک آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ کی بڑی عزت ہو رہی ہے، جی السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ، حضور بس آپ کی محبت میں آ گئے۔ لیکن جس دن آپ کا ٹائم ختم ہوا، لوگوں نے آپ کو پہچانے سے انکار کر دیا۔ تو دنیا یہی ہے، اس کے لیے مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں دنیا دنیا، دنیا پست ہے۔ مولا کے پیچھے آئے لوگ آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، آپ یہاں جوتا ٹاک رہے ہیں۔ کیا آئے تھے مولا سے کہنے کے لیے؟ مولا نے کہا یہ جو جوتی میں ٹاک رہا ہوں نا، یہ تمہاری خلافت سے زیادہ افضل ہے میرے لیے۔ تمہاری خلافت کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے تمہاری خلافت کی؟ دنیا میں فرعون سے بڑا تو کوئی نہیں تھا، وہ اس زمانے کے فرعون اور آج کے بھی بہت سے فرعون ہیں، کتنے بڑے بڑے فرعون آئے۔ بھائی آپ نے ان عرب ریاستوں کو تو حال دیکھا ہے کہ جہاں صدام کے دور میں اتنا اس کا روب کہ بھائی بھائی سے اپنی دل کی بات نہ کرے، شوہر اپنی بیوی سے ڈرے، بیوی اپنے شوہر سے ڈرے، جہاں پہ اتنا خوف ہو وہ جا کے ایک پانی کے ٹینک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہاں سے۔ وہ قذافی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا اسٹیٹس تھا؟ لیکن جو جان بچاتا ہے تو اس پائپ میں۔ ایسے ہی ہے نہیں؟ تو خدا تو زندگی میں ہمیں ہر مثال، ہر زندگی میں ہر دور میں ہمیں فرعون بھی دکھا رہا ہے، نمرود بھی دکھا رہا ہے، ڈکٹیٹر بھی دکھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں اگر سمجھ پائیں تو خدا کی نشانیاں تو آج تک چلی آ رہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع سے کہا کہ ہم اس چیز کے تابع ہیں ائمہ طاہرین کی، جو حسینیہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس حسینیت کو اس مانوی دائرے میں پرکھو، مادی چیزوں میں پرکھو گے تو ہمیشہ غلط نتیجے کی طرف جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اور کیونکہ میں سم اپ کرنا ہے، آج آخری مجلس ہے، کیونکہ کل اگر ہوگی بھی تو مصائب ہوں گے، اس پہ زیادہ فضائل نہیں ہو پاتے، کہ یہ جو چیز ابھی میں شام کے وقت اترا، مجھے نہیں پتا ابھی بھی نعرے چل رہے ہیں باہر نہیں چل رہے ہیں، کہ شام سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں، سلوگن لگ رہے ہیں، تو مجھے بڑا ایک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت ذہن میں آئی۔ کیا فرماتا ہے کہ اللہ عز وجل رکب فی البہائم شہوتن، کہ پروردگار عالم نے حیوانات میں شہوت قرار دی ہے، خواہشات۔ شہوت مراد کیا ہے؟ خواہشات۔ پھر خواہش ہوتی ہے یہ کھا جاؤں، اس کو پھاڑ دوں، اس کو کاٹ لوں، اس کو نوچ لوں، یہ حیوانیت ہے نا۔ جانور کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی جانور کے پاس کچھ کھانے کو ہے، دوسرا آ کے یہ تو نہیں کہتا سر ذرا پلیز ایکسکیوز می مجھے کچھ دے دیں، یہ تو نہیں کہتا نا۔ کسی کتے کو دیکھا دوسرے سے آ کے کہے گا پلیز یار کچھ مجھے بھی شیئر کرو، کسی شیر کو دیکھا ہو آپ نے،
کوئی آگے پوچھتا تو نہیں ہے دوسرے شہر سے کہ یار مجھے بھی تھوڑا سا، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، ذرا کچھ سب کا خیرات نکال دو اپنے کھانے میں سے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ خصلت کیا ہے حیوان کی؟ جھپٹتا ہے، چھینتا ہے، لوٹتا ہے، مارتا ہے، یہی حیوانیت ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ رکبا فی البہائم شہوتن، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ رکبا فی الملائکہ عقلاً، ملائکہ میں صرف عقل دی ہے۔ ملائکہ میں کیا چیز دی ہے؟ عقل، یعنی ان کے پاس سوائے شعور ہے، شہوت خواہش کوئی نہیں ہے۔ ملائکہ میں کوئی خواہش نہیں، ان بلٹ ان میں نہیں ہے، یعنی ان میں ان کی مینوفیکچرنگ ایسی ہے کہ ان کے اندر خواہش نہیں ہے۔ وہ جو کچھ ہے خدا کے تابع ہیں، خدا کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کی ڈیوائس ایسی ان کی ان بلٹ لگی ہوئی ہے کہ خدا کی مرضی کے علاوہ ان کا کچھ اور حساب کتاب ہے ہی نہیں، لہذا وہ فرشتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ رکبہ ابو البشر کلیہما، یعنی جو انسان کی خلقت ہے اس میں پروردگار نے شہوت بھی رکھی ہے، خواہش بھی رکھی ہے اور عقل بھی رکھا ہے۔ ومن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو افضل من الملائکہ، اگر انہی انسانوں میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کے اوپر اپنی عقل کو غالب کر دے تو وہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے۔ خواہشات کے اوپر اپنی عقل کو غالب کر دے، عقل سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر دے کہ میں نے کیا چیز چاہنی ہے، کیا چیز نہیں چاہنی، کیا چیز مجھے لینی ہے، کیا چیز نہیں لینی، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ملائکہ سے زیادہ افضل ہو جائے گا۔ ومن غلب شہوتہ علی عقلہ فہو شر من البہائم، اگر کسی آدمی کی خواہشات اس کی عقل پہ غالب آ جائیں، خواہشات اس کی عقل پہ غالب آ جائیں تو وہ حیوانات سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ حیوانات سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ ہے پروردگار عالم نے جو خلق کیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی ہیں کہنے کو اسلامی ملک سے آئے سب کچھ ہیں، لیکن آج ان کو کسی فرش اعضاء کی زینت ہونا چاہیے تھا، آج ان کو کسی ماتمی دستے کی زینت ہونا چاہیے تھا، آج ان کو کسی حلقے میں کھڑے ہو کے یا حسین کرنا تھا، آج جناب سیدہ ان کے لال کا غصہ دینا تھا، وہاں کھڑے ہوئے نعرے کرنے۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہے کہ آج کے دن جو سید و شہداء کے دن ہے، غیر سید و شہداء کو یاد کیا جائے۔ آج کے دن جو اہل بیت کا دن ہے، اہل بیت کے دن ہم کسی غیر اہل بیت کے نعرے لگائیں، اس سے زیادہ برائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بدنصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ بعد میں وہ شراب خانے میں سامنے جاتے ہیں 20 سوال بڑا ہر سال ہوتے ہیں وہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو فرش پہ آ کے بیٹھے، میں بات میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں تھا، جس طرح میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو فرش عزا پر آ کے بیٹھا ہے، جو اس مجلس میں آ کے بیٹھا ہے، کسی بھی جگہ پہ دنیا میں، کسی گونے میں، گاؤں میں، دیہات میں، کسی قصبے میں 5 آدمی ہیں، 500 آدمی ہیں، 5000 آدمی ہیں، 3 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمی بیٹھ کر کہیں ذکر کر رہے ہیں، سب کا اسٹیٹس ایک ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ کیا ان کا اسٹیٹس کس چیز میں کامن ہے؟ سارے اس چیز میں کامن ہے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اس نے امام سے کہا کہ مولا میں بڑا غریب آدمی ہوں، کچھ بہت فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں ہماری دنیا میں سے، اور کچھ مجھے جو ہے وہ بتائیں، کچھ عطا کریں۔ مولا نے کہا تو کہاں سے غریب ہے؟ کہا مولا غریب ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، یا میں آج کے دور میں کہوں کہ گاڑی نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، ایک وقت کھاتے ہیں دوسرے وقت کی فکر ہو جاتی ہے، فاقہ چل رہے ہیں۔ مولا نے کہا تو غریب نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا یقین کریں میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بالکل مال دنیا کے حساب سے میرے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ مولا کہ نہیں بھائی تو کہاں سے غریب ہے، تو بہت امیر آدمی ہے۔ وہ اصرار کرے کہ میں غریب ہوں، مولا اصرار کریں کہ تو بہت امیر ہے۔ جب اس کا اصرار بھی بڑھا، ادھر سے مولا نے بھی اصرار کیا کہ تو بہت امیر آدمی ہے، تیرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو مولا نے کہا ٹھہر جاؤ یہاں پر، میری بات سنو۔ بات کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ کوئی اگر تمہاری یہ قیمت لگائے، کوئی اگر شخص تمہاری یہ قیمت لگائے کہ جو ہماری محبت تمہارے دل میں ہے، اس کے عوض وہ تمہیں پوری دنیا کی دولت دے دے، تم تیار ہو یہ ڈیل کرنے پہ، یہ معاملہ کرنے پہ تیار ہو؟
تم ریڈی ہو کہ یہ ڈیل کر لو کہ ہماری محبت نکال دو دل سے اور دنیا کا مال لے لو؟ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں کروں گا. معرفت آدمی تھا نا. اس نے کہا مولا یہ نہیں کروں گا کہ دنیا کے عوض آپ کی محبت کو بھیج دوں. تو کہا تجھ سے زیادہ امیر اور کون ہوگا بھائی؟ تو کتنا ریچ آدمی ہے, کتنا امیر ہے, تو تمام چیزوں سے بے نیاز ہے, تجھے تو ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں ہے, کیونکہ جو دولت تیرے پاس ہے وہ تیرے دشمنوں کے پاس نہیں ہے. تو اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہوگی کہ اگر اہل بیت کی محبت میں ہمیں اس فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے. اس سے زیادہ اور قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہوگی کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس محبت کو بھیج دو. چلو تھوڑی سی بھیج دو, آدھی بھیج دو. آدھی بھیجنے کے تیار ہیں آپ؟ 10% بھیج دیں, 10% کے اگینسٹ آپ کو کچھ مل جائے, بھیجنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں تیار ہے. کیوں تیار نہیں ہے ہم بھیجنے کے لیے؟ کیونکہ جو چیز جس سے ڈیل کی جا رہی ہے, جب معاملہ کیا جاتا ہے, کوئی چیز خریدی بیچی جاتی ہے, تو کم از کم تھوڑا سا میچ ہونا چاہیے دونوں چیزوں میں میچ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اسی کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ کو پیسہ ملے. ایسا ہے نہیں ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی مارکیٹ ویلیو ہے 100 روپے, آپ اس کو 5000 میں بھیج دیں گے. 100 روپے کا آپ کا 110 مل سکتا ہے, 105 مل سکتا ہے, 95 مل سکتا ہے, لیکن اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہو سکتا. تو جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی قیمت اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. جو اہل بیت کی محبت ہے اس کی اس دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے. یہ مطلب نہیں قیمت نہ ہونے کا کہ اس کی ارزش نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو لگا ہی نہیں سکتا اس دنیا میں, کیونکہ وہ محبت ایسی نہیں ہے کہ جو خریدی بیچی جا سکے. میں نے بھی شروع میں کہا تھا حب اور بغض دونوں چیزیں اختیاری نہیں ہیں. حب اور بغض, میں نے آپ کو فلسفے کی مثال دی تھی کہ نہ محبت اختیاری ہے کہ آپ کسی سوچیں آج سے میں نے محبت کرنی ہے, آپ کو محبت ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. آپ کسی نفرت کرنے کا سوچیں, آپ کو خود بخود اس سے نفرت ہو جائے. نہ محبت اختیاری ہے اور نہ نفرت اختیاری ہے. تو یہ چیز قابل معاملہ نہیں ہے. جو چیز آپ کے پاس ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ دنیا میں جب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو آپ سے زیادہ اب اس دنیا میں خوش نصیب اور امیر کون ہوگا؟ سب بات پڑھیں محمد علیہ. اور اسی چیز کا نام ہے حسین. یعنی یہ ائمہ طاہرین نے ہر عمل پہ, ہر قدم پہ ہمیں یہ دکھایا. میں نے اس دن مثالیں دی تھی آپ کو سید الشہداء کی کہ کہنے کو دنیاوی حساب سے ہر چیز کھو رہے ہیں. بیٹا کھو دیا, بھائی کھو دیا, گھر کھو دیا, وطن کھو دیا, خیمے میں ایک زندگی ہے مسافر والی, وہ بھی پتہ ہے کہ کچھ دیر میں چلنے والا ہے, لیکن جو اس کے بدلے میں امام کو مل رہا ہے اس کے نزدیک نہ بھائی کی زندگی کی اہمیت ہے, نہ اپنی جان کی قیمت ہے, نہ بہن کے پردے کی قیمت ہے, نہ 6 ماہ کے بچے کی قیمت ہے, کیونکہ وہ جو چیز اس کے بدلے میں ہے اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جس کے لیے امام کہہ رہے ہیں کہ رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ, کیا ہے یہ؟ یعنی مجبوری میں تو نہیں کہہ رہے امام, یہ بحالت مجبوری کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے تو کہہ رہے میں راضی ہوں, ایسا تو نہیں ہے. آخری وقت تک امام کے لیے سارے آپشن کھلے ہوئے تھے. سرنڈر کر جاتے, بیعت کر لیتے, کام ختم, جھگڑا ہی ختم ہو جاتا, آپشن تو کھلا ہوا تھا. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کے باوجود رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ, جو آپ کل انشاءاللہ اعمال میں اپنے بجا لائیں گے, اس کو 7 دفعہ پڑھتے آگے چلتے ہوئے پڑھیں گے, 7 دفعہ پیچھے آتے ہوئے پڑھیں گے. جو امام کا جملہ ہے تاریخی جملہ, یہ کوئی مصیبت زدہ جملہ نہیں ہے. امام کو سمجھا رہے ہیں کہ جس چیز کے بدلے میں ڈیل کر رہا ہوں, جس کے اگینسٹ تمام چیزیں دی جا رہی ہیں, جو چیز میں اس کے اگینسٹ حاصل کرنے جا رہا ہوں, اس کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ میں اس جگہ سے بس ہو گیا ہوں پروردگار عالم سے. جب میرا کنیکشن وہاں سے ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جو دنیاوی حساب کتاب میں ایک اسٹیٹس کہلاتا ہے, بھائی کا ہونا, بہن کا ہونا, گھر کا ہونا, بچے کا ہونا, خاندان کا ہونا, گھر کے جوانوں کا ہونا, یہ تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. یہ ہے حسینیت کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اور یہی تمام ائمہ نے, ہر ایک نے, اگر جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ صفین میں, کیونکہ ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہو جاتا تھا اس طرف سے, جنگ صفین میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز, کوئی نہ نیا شوجہ چھوڑ دیا جاتا تھا, ہر روز ایک نیا کام.
تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے آدمی. یہ جو آدمی میرے مقابلے میں آ کے بیٹھا ہے، جس سے میرا ڈیلی مقابلہ چل رہا ہے، جنگ صفین میں پتا ہے نا کس سے حکومت جنگ کہاں ہو رہی تھی، کہ جو میرے مقابلے میں آدمی ہے یہ مجھ سے زیادہ سیانہ یا ہوشیار یا سمجھدار نہیں ہے، لیکن میرے ہاتھ پاؤں میرے دین نے باندھے ہوئے ہیں. مجھے ایک حد تک یعنی میں عقل و شعور و پلاننگ تو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں چالاکی، مکاری، دھوکہ دہی نہیں کر سکتا. مجھے دھوکہ دہی کا اختیار نہیں ہے. یہ تمام چالیں جو وہ چل رہا ہے مجھے سب چیزوں کا علم ہے، لیکن میں بھی مقابلے میں مس کر کے یہ چال چل سکتا ہوں. لیکن مولانا کا نہیں، کیونکہ مولا کا مقصد حکومت لینا نہیں تھا. حکومت لینا ہوتا تو مالک اشتر کو جب خیمے کی رسی بھی کاٹ چکے تو روکتے نہیں. اگر مولا کا مقصد حکومت لینا ہوتا، جب مالک اشتر نے کام تقریباً ختم کر دیا تھا، اس امیر نما جو نام کے امیر ہیں ان کی جب رسی خیمے کی کاٹ دی گئی تھی تو کام ختم تھا، بھاگنے کی جگہ بھی نہیں تھی ان کے پاس. لیکن کیا ہے، مولانا نے کہا واپس آ جاؤ تو واپس آ جاؤ. یہ ہے چیز جو مولانا نے سمجھایا ہے کہ اس مال کی، اس دنیا کی، اس حکومت کی، اس مادے پرستی کی، اس مادی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اہل بیت کے گھر کا صدقہ ہے، اہل بیت کے گھر کا صدقہ ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ارزش دنیا میں نہیں ہے. دنیا کی کسی بھی قیمتی چیز جو ہمارے ذہن میں قیمتی ہو، اس سے اس کی قیمت نہیں لگ سکتی. لہذا پروردگار عالم نے جس آیت شریفہ کا میں نے تلاوت کی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پروردگار عالم نے کوئی مادہ نہیں مانگا پیغمبر سے کہ تم پیسہ اتنا دے دو بھائی اجر رسالت کے بدلے میں، دولت دے دو، حکومت دے دو. نہیں، کیونکہ وہ جو مقصد تھا الہی وہ بھی مانوی تھا. لہذا محبت جو کہ مانوی چیز ہے اس کے بدلے میں مانوی چیز مانگی گئی. مادی چیز کے مقابلے پہ مادی چیز کی قیمت لگتی، لیکن جب وہ چیز، وہ ہدف، وہ مقصد ہی مانوی ہے تو اس کی قیمت بھی مانوی لگائی گئی. کیونکہ محبت وہ چیز نہیں ہے جو نظر آ سکے، جس سے آپ تول سکیں، تھیلے میں بھر کے لے جا سکیں. وہ ہمارا اظہار ہے، وہ ہمارا عمل ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے عمل کو کنٹریبیوٹ کر کے اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں. میں نے ابھی مثال تھوڑی دیر پہلے دی، نماز پڑھنا. میں نماز پڑھنا ہے سب نے، بے شک پڑھنا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے وہ رکھنا ہی ہے، لیکن ہم خالی اس پہ بھروسہ کریں کہ نماز ہمیں جنت پہ لے جائے گی، روزہ ہمیں جنت پہ لے جائے گا. ہم اس قابل نہیں کہ پروردگار کے سامنے ان تمام نمازوں کے باوجود بھی حساب دے سکیں. ہماری پوری زندگی کی نمازوں کو نکال لو، 2 رکعت بھی نماز ہمیں ایسی نہیں ملے گی جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی. 2 رکعت نماز بھی ہماری زندگی میں ایسی نہیں ملے گی جو امام زین العابدین علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی. 2 رکعت نماز تو بہت دور ہے، ایک سید الساجدین کا سجدہ بھی ہماری تمام عمر کی عبادتوں سے نہیں میچ کر سکتا، برابر نہیں. تو ہم کیسے خدا کے سامنے حساب دیں گے؟ حساب دے سکتے ہیں؟ اپنے حساب کتاب کے مطابق ہم جنت میں نہیں جا سکتے. حساب کتاب تو ہمارا تو کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی حساب میں دینے کے لیے. جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں ہر صورت میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقط ایک ہی در ہے، ایک ہی دروازہ ہے کہ جو کہ ہمیں نجات دے سکتا ہے. ایک ہی دروازہ ہے. لیکن اس سے بڑھ کے بھی ایک اور بات کہوں آپ سے اور اپنی آج کی گفتگو ختم کروں. ہمیں جس کے ماننے والے ہیں، جس کے ہم اپنی مجالس میں نعرے لگاتے ہیں، جس کا نام لے کے ہم اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، فخر سے اس کا نام بیان کرتے ہیں، امیر المومنین کی ذات، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں خدا کی عبادت کو نہ جنت کی لالچ، نہ جہنم کے خوف، نہ جنت کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہے اور نہ جہنم کی کوئی حیثیت ہے. میں نے خدا کو وجدو للعبادہ، میں نے خدا کو عبادت کے قابل سمجھ کے عبادت کی ہے. خدا سے محبت کی ہے میں نے. اگر خدا کی محبت میں مجھے جنت اور دوزخ کا نہ خوف ہے کہ میں جلا دیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، نہیں، مجھے جنت مل جائے گی، وہاں بڑا لگژری لائف ہوگی، نہیں، ان چیزوں سے میرا واسطہ ہی نہیں ہے. میں تو خدا کو خدا سمجھ کے اس کی محبت کر رہا ہوں.
خدا کو خدا سمجھ کے اس کی عبادت کر رہا ہوں. تو ہمارے بھی چاہنے والے ہمیں جنت اور دوزخ سے باہر نکل آ جانا چاہیے. جب ہم علی مرتضیٰ کا نام لیتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، تو ہم تو یہی بس ایک دعا کریں گے، ہم تو مولا علی کے ساتھ جہاں دل چاہے رکھ دو. ہم تو انہی کا دامن پکڑ کے اس اپنی بیڑی کو پار لگائیں گے. ادروائز ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مولا علی ہمیں کہاں بھیجیں. ہمیں اپنے مولا سے محبت ہے اور مولا کے خدا سے محبت ہے. اور یہی محبت، اگر یہ معرفت ہم میں آج ان دنوں میں پیدا ہو جائے اس فرش اعضاء کے صدقے میں، کہ پروردگار وہ محبت جو کربلا کے سپاہیوں میں تھی امام سے، اور امام کے خدا سے محبت تھی، اور امام پر جو اعتماد تھا، وہ اعتماد کا ایک ذرہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری تمام کشتیاں پار لگ جائیں گی، ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. پھر دنیا میں کوئی مشکل ہمارے لیے کوئی ماندار نہیں رہے گی، کوئی غم ہمارے لیے ماندار نہیں رہے گا. جیسے مجالس میں دعا کرتے ہیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. اگر اس جگہ پہ ہم پہنچ جائیں جہاں پہ کربلا کا ہر کردار، ہر کریکٹر اس کو پتا ہے کہ یہاں موت ہے، یہاں کو چھوڑ دے گا تو پیسہ بھی ہے، مال دولت بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، زندگی بھی ہے، لیکن پتا ہے کہ یہاں مرنا بھی ہے اور بدترین موت طریقے سے مرنا ہے. خالی سادی موت نہیں ہے کہ ایک گولی آج کی طرح مار دی، دماغ میں لگ گئی، آپ کا دماغ ختم ہو گیا، کام کرنا بند ہو گیا. تلوار کی موت، زخموں کی موت، اس میں آدمی تڑک تڑک ایڑیاں رگڑ کے مرتا ہے. بدترین موت کا جو آج تصور ہو سکتا ہے وہ موت ملے گی. میں کہہ رہا ہوں خوش نصیب ہیں آج کے لوگ جو بم کے دھماکے میں اڑ جاتے ہیں، سیکنڈ لگتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی موت ایسے واقع ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مرنا بہرحال اچھے معنوں میں نہیں استعمال ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے، بستر پہ تڑپ تڑپ کے مرے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایک سیکنڈ میں مر جاتا ہے، وہ تو راحت ہو گیا. کیونکہ جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کے نزدیک موت کی فقط، میں ایک اور بات کو کروں اور کہیں گے کہ مولانا ہر بات کو کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میں بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ موت کا ذکر آیا کہ فقط میں ایک روایت سنا دوں کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آپ کو سلوات بڑی کنجوسی سے پڑھتے ہیں، ذرا جہاد کے ساتھ. اور موت کی حقیقت کے بارے میں ہم سے سوال کیا کہ موت کی حقیقت کیا ہے. میں نے جلدی اس کو ختم کروں. تو امام نے کہا موت تو بڑی زبردست چیز ہے، بڑی میٹھی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے. اس نے کہا مولا کیسے یہ چیز ہے؟ موت ہوتی ہے تو پورے گھر والے پیچھے رہ جاتے ہیں، بیچارے ان کو کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں، پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بڑا مسائل ہو جاتے ہیں، یہ کیسے موت اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے کہا موت کو تم اس انداز سے دیکھو کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 9 مہینے کا عرصہ جو ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، اور اس کے نزدیک ماں کی جو پیٹ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بڑی سیکیور ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا محفوظ فیل کرتا ہے کہ یہاں بڑا سیکیور ہوں میں، یہاں مجھے کھانے کو بھی مل رہا ہے، تمام چیزیں میری ریکوائرمنٹ، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. اس سراؤنڈنگ میں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ، یا البتہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ محفوظ فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا والے کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہوا ہے، لیکن وہ خود کیا کرتا ہے؟ رو رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے نا. اب نئی دنیا میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. لیکن دنیا والے کیا ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، KBK میں فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ لڈو بٹ رہے ہوتے ہیں، الگ الگ انداز ہے، خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بچہ آیا. اسی طرح سے جب ایک انسان مرتا ہے تو دنیا والے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ انسان خود خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس جگہ جا رہا ہے وہ ان تمام مشکلات سے اپنے آپ کو آزاد کر کے جا رہا ہے. جب تک انسان دنیا میں، بالخصوص مومن دنیا میں ہے، تو اس کی مثال یہ کہ ہر وقت ٹینشن میں، اسٹریس میں، ہیسلز میں، پین لے رہا ہوتا ہے. آج بچوں کو یہ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ یہ کرنا ہے، سسرال جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، ہزار انسان کے ساتھ لوازمات لگے ہوتے ہیں. لیکن جب انسان مر گیا
پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس کو دنیا کی باتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. جب خود بھی بھگتتے رہو, جو مکان ہے اولاد سے کہتے لڑتے رہو, جو مال دنیا چھوڑ کے گئے. پھر اس کو اس چیزوں کی, اس کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں, اس کی سوچ بدل جاتی ہے مرنے والے کی. جیسے ہر آدمی جہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی پرائرٹیز طے ہوتی ہیں. آپ کسی اور شہر میں رہیں گے, آپ کی پرائرٹیز اس شہر کے مطابق ہوگی, آپ کے ٹارگیٹ, آپ کی سوچیں اسی شہر کے متعلق ہوگی. جس ملک میں آپ قیام کریں گے آپ اپنے ٹارگیٹس اسی ملک کے مطابق بنائیں گے. آپ وہ ملک چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے, آپ کے پرائرٹیز, آپ کے ٹارگیٹس, آپ کے اہداف خود بخود بدلتے چلے جائیں گے کہ جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں. جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں, آپ لندن میں بیٹھ کے یہ تصور نہیں کریں کہ میں چیچا وتی بہت اچھا مکان بناؤں گا. لندن میں بیٹھ کے اگر آپ کو کوئی چیز بنانی ہے آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نارتھ لندن میں فلاں جگہ پہ فلاں محلے میں یہ مکان خریدوں گا, کیونکہ آپ جہاں رہ رہے ہیں یہاں کے مطابق آپ اپنے اہداف بنائیں گے. آپ لالا موسا میں جا کے کوئی چیز نہیں بنائیں گے. میرا خواب ہے کہ میں لندن میں رہتے ہوئے لالا موسا میں فلاں چیز بناؤں گا. لالا موسا میں کہیں گے چھوڑو لالا موسا کو. ہے ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان رہ رہا ہوتا ہے وہاں کے مطابق اپنے اہداف کو معین کرتا ہے, اس کے پیچھے جاتا ہے. تو جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس قیامت میں, یا ہم کہیں روز آخرت کی طرف, یا اس کو موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس کے اہداف, اس کے مقاصد, اس کے ٹارگیٹس سب کچھ بدل جاتے ہیں. پھر وہ دنیاوی جو ہم جن کو چیزوں کو بڑا اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں اس کے لیے ایک بے معنی ہو جاتی ہیں. یہ ہے موت. یہ موت مومن کی کیا ہے کہ جیسے گندے لباس کو اتار کے پھینکنا اور اچھے صاف ستھرے لباس کو پہننا, کہ اچھے لباس کو پہن کے انسان کیسا فریش فیل کرتا ہے, تازہ تر فیل کرتا ہے. گندے لباس کو انسان اتار دے اور اس کے بعد جب تازہ کوئی کپڑا پہنتا ہے تو انسان کیسے تازہ دم ہو جاتا ہے. موت کی بھی حقیقت یہی, ایک مومن کے لیے البتہ. لیکن جس کے ٹارگیٹس ہی دنیا میں ہو اس کا تو یہی جنت ہے, وہاں تو اس کا کام شاید خراب ہو. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ اہل بیت کی تمام زندگی کا خلاصہ ہے, کہ کبھی بھی زندگی کو, اپنے معاملات کو مادہ پرستی سے, مادے سے, پیسے سے, دولت سے, اولاد سے میچ مت کرو. کیونکہ کبھی بھی کسی ہمارے امام نے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رکھی, اور یہی درس کربلا ہے. کہنے میں نے متعدد موقع پہ متعدد جملات جو کربلا کی آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ بھی یہی, کہ جتنی بڑی سے بڑی قربانی بھی رہی اس کربلا میں وہ امام نے خوشی سے دی. اور اس کے جواب میں جناب زینب کہتی ماں رہی تو اللہ جمیل, ہم نے تو سوائے خوشی کے کچھ نہیں دیکھا. اگر دنیا کے حساب سے دیکھیں تو جناب زینب نے کیا اچھائی دیکھی. بھائی چلے گئے, خاندان ختم ہو گیا, سر کی چادر تک نہیں بچی, اسارات میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, لٹا ہوا قافلہ ہے, اسیر ہو کر آیا ہے, ایک بادشاہ وقت کے سامنے دربار میں کھڑا ہوا ہے, کوئی اس دربار میں حامی نہیں ہے, کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو پلٹ کے کسی امام کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر سکے کسی یتیمہ کے اوپر. کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو ان اہل بیت کے گھرانے میں ایک ہمدردانہ نگاہ ڈال سکے. اس دربار میں آپ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ماں رہی تو اللہ جمیلہ, ہم نے سوائے نیکی کے کچھ مت دیکھا, ہم نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. تو کیا اچھائی دیکھی؟ تو ذات پروردگار ان کے مد نظر, یہ دنیاوی چیزوں کے, دنیاوی رشتوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. اور یہی ہے حسینیت, کہ جس نے آج تک اس غم کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہوا ہے, ورنہ دنیا میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اتنے پرانے واقعات کو یاد رکھ سکے. یہ کوئی طبیعی چیز نہیں ہے, یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے, طبیعی چیز نہیں, عادی چیز نہیں ہے. دنیا میں بڑی جنگیں ہوئی, بڑی مار پٹائیاں ہوئی, لیکن کوئی واقعہ یاد نہیں رکھا جاتا. لیکن واقعات نہ فقط یاد رکھا جاتا ہے بلکہ اس انداز سے سال ب سال وسعت جس میں آ رہی ہے, مستقل پھیلتا جا رہا ہے. کسی دنیاوی حساب کتاب میں ہماری اپنی جمع تفریق میں باتیں آنے والی نہیں ہیں. انسانی ذہن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کربلا کو اور اس عزاداری کو سمجھ سکے. ذہنی انسان میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے, اتنا شعور نہیں ہے, اتنا علم نہیں ہے. کیوں کہ اس عزاداری کے پیچھے جناب سیدہ کی دعا ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پہ فرش عزا بچتا ہے خود بیوی آ کے وہاں پرسا لیتی ہے.
ایک ایک شہید کا پرسہ لیتے. اور آج کی رات میرے بھائی نے بھی مرثیہ پڑھا. ایک منفرد واقعہ ہے جو دنیا میں بہت ہی عجیب واقعہ ہے, ایک ایسی شہادت, اور وہ جناب علی اکبر کی شہادت. علی اکبر کون ہے؟ امام کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد. اور جب علی اکبر اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اولاد نہیں تھی. تو شہزادی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میری ابھی کوئی اولاد نہیں ہے, یہ علی اکبر مجھے دے دو, میں اس کو پالتی ہوں. اور اس دن سے علی اکبر زینب کے بیٹے بن کے رہے. علی اکبر کی پوری تربیت, پوری تعلیم جناب زینب کے توسط سے ہوئی. جناب زینب کو عالم غیر معلمہ کہا جاتا ہے. جناب زینب نے علی اکبر کو بڑا کیا ہے, پالا. اور میں نے اپنے مصائب میں بھی عرض کیا تھا کہ پورے واقعے کربلا میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ زینب نے کبھی اون و محمد کو پوچھا ہو. ہمیشہ جب خیال رکھنے کی باری آتی تھی تو کہتی تھی بھیا حسین دیکھیں ذرا علی اکبر میرا بھوکا ہے, بھیا حسین دیکھیں کہ میرے علی اکبر کا چہرہ دھوپ سے مرجھا گیا ہے, میرے علی اکبر کے سر میں بالوں میں مٹی آ گئی ہے. جب بھی یاد کیا زینب نے تو علی اکبر کو یاد کیا, کبھی اپنے بیٹے اون و محمد کا ذکر نہیں کیا. اتنی محبت ہے پھوپھی کو اپنے اس بھتیجے سے, اور علی اکبر بھی اپنی پھوپھی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کو ماں کہہ کے بلاتے ہیں. زینب کو ہمیشہ علی اکبر نے ماں کہا, اے ماں میں چلا جاؤں, ماں مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے, ماں مجھے جانے کی اجازت ہے, ماں مجھے آنے کی اجازت ہے. ہمیشہ علی اکبر نے بھی زینب کو اپنی ماں سمجھا. یہ ہے علی اکبر, یہ ہے علی اکبر. اور علی اکبر کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی صبح بھی علی اکبر سے اذان دلوائی. اذان کیوں دلوائی؟ تاکہ ان کوفیوں پر, ان یزیدیوں پر, عمر سعد کے لشکر پہ اتمام حجت ہو جائے کہ یہ اذان دیکھو کون دے رہا ہے. اگر تمہیں اذان سمجھ میں نہیں آتی تو آ کے اس کی شکل دیکھ لو کہ کس سے ملتی ہے. آج شبیہ پیغمبر سے مولا نے اذان دلوا دی تاکہ آخری اس حجت کو تمام کر دیا جائے. اور پھر علی اکبر کی اذان سے یہ عاشور کے دن کا آغاز ہوا. پھر اس کے بعد ایک ہی بعد دیگرے صحابی جاتے رہے. اور اس کے بعد جب بنی ہاشم کی باری آئی تو لوگوں میں اختلاف ہے روایات میں کہ کون پہلے گیا کون بعد میں گیا, لیکن جو امام زمانہ علیہ السلام کا جملہ ملتا ہے زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام میں, آپ کو اول و قتیل فی الاسلام, اہل بیت کے گھر سے پہلے قتیل کا عنوان دیا گیا ہے کہ گویا آپ سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہیں, سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہیں. علی اکبر کو اس انداز سے شہید ہوئے. اور علی اکبر کے لیے کچھ عجیب واقعات لکھے ہیں کہ اور کسی شہید کے لیے والے واقعات نہیں ہیں کہ جتنا وقت علی اکبر کو تیار ہو کر خیمے سے نکلنے میں لگا کسی اور شہید کو نہیں لگا. یزیدیوں نے اس واقعے کو اس طرح سے نقل کیا کہ بار بار پردہ اٹھتا تھا, پردہ گرتا تھا, پردہ اٹھتا تھا, پردہ گرتا تھا. ہم سمجھتے تھے اب کوئی باہر آنے والا ہے, لیکن دوبارہ پردہ گر جاتا. ہم انتظار کرتے ہیں کہ اب کون وہاں سے برآمد ہوگا. یہ ہے علی اکبر کہ جن کی روانگی میں اتنا وقت لگا, جن کی روانگی میں اتنا وقت لگے علی اکبر کی. جب علی اکبر اپنے آقا امام حسین کی خدمت میں آئے کہ بابا مجھے بھی جانے کی اجازت دیں, اب میرا وقت آ گیا ہے, مجھے اپنے ہاتھوں سے سوار کریں. امام نے کہا جاؤ اپنی ماں زینب سے اجازت لے لو, کیونکہ میری بہن زینب نے ہی تمہیں پالا ہے. اگر زینب اجازت دے دے تو میں تمہیں نہیں روکوں گا.
अली अकबर पहले आए जनाब ज़ैनब के पास। जनाब ज़ैनब से कहा, पुबी अम्मा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ज़ैनब समझ गई कि अभी अली अकबर जाना चाहते हैं। ज़ैनब परेशान हुई। उधर से मक्तल मुकद्दम में बड़ा अजीब जुमला लिखा है, बड़ा अजीब जुमला लिखा है कि वहां पर क्योंकि जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब को अपना उस्ताद समझते थे, अपना मौल्लिम समझते थे, इसीलिए जो भी सवाल होते थे वो जनाब ज़ैनब से पूछते थे। वहां भी जनाब ज़ैनब से कहा कि मेरी अम्मा मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। जनाब ज़ैनब से कहा, बेटा अली अकबर अभी ये कौन सा मौका है सवाल जवाब करने का। अली अकबर ने कहा, मुझे अम्मा एक सवाल का जवाब ये दे दे कि रुतबे में आपका मुकाम बड़ा है या आपकी माँ सैयदा का मुकाम बड़ा है। अब जब जनाब सैयदा का नाम सुना ज़ैनब तड़प गई। बेटा अली अकबर ये क्या सवाल करता है, वो सैयदा कहाँ और मैं कहाँ, तूने ये क्या सवाल कर दिया। तो अली अकबर ने कहा, अच्छा अम्मा अगर उनका मुकाम बड़ा है तो आज आप अपने बेटे को सैयदा के बेटे पर कुर्बान कर दे। अपने बेटे अली अकबर को सैयदा के बेटे हुसैन पर कुर्बान कर दे। जनाब ज़ैनब के पास कोई जवाब नहीं था। जनाब ज़ैनब ने अली अकबर को सीने से लगाया और क्या कैसे उनको बोसे दिए होंगे। अली अकबर फिर निकलने लगे, फिर खेमे का पर्दा उठा कर फिर गिर गया। कभी कोई आता था, कभी और कोई गुबी आ रही है, कभी बहन आकर मिल रही है, कभी सकीना आके मिलती है। भैया अली अकबर सबसे जब रुखसत हो गए, सबसे जब रुखसत हो गए, अली अकबर ने आखिरी दफा खेमे का पर्दा उठाया। मुझसे नहीं आवाज आई, सबसे मिलिए, हमसे ना मिलोगे भैया अली अकबर। अली अकबर ने मुड़ के देखा, मेरा बीमार इमाम कमर को थामे बैठा है। ए भैया अली अकबर, सैयद साजिदीन से भी मिलते जाओ। जनाब अली अकबर आए, दोनों भाइयों ने बाहों में बाहें डाली, न जाने एक दूसरे से क्या कुछ कहा होगा। ज़ैनुल आबिदीन पर भी सलाम हो कि अपने जवान भाई को किस तरह रुखसत किया। जनाब अली अकबर बाहर आए, इमाम ने घोड़े पर सवार किया। अली अकबर ने मक्तल की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन क्या देखा कि जैसे कोई पीछे चलता चला। खुदा आपकी औलादों को सलामत रखे। ये मसाइब के जुमले मैंने बचपन में बहुत सुने थे, मुझे समझ में नहीं आता जो मेरे मौला ने अली अकबर को जवाब दिया। अली अकबर से क्या कहा, अगर तुम साहिब औलाद होते तो ये सवाल न करने के मैं पीछे क्यों आ रहा हूं। खुदा आपकी औलाद को सलामत रखे। और जब अली अकबर जैसा जवान हो, 18 साल का जवान जब बख्तर की तरफ मरने जा रहा हो, ये उस बूढ़े बाप से पूछे कि किस तरह से अली अकबर को सवार करके भेजा। अब अली अकबर गए, इमाम ने इजाजत दे दी, अली अकबर गए। मक्तल में लड़ते लड़ते जब अली अकबर का जिहाद खत्म हुआ, अली अकबर घोड़े से नीचे आए। अली अकबर ने आवाज लगाई, या बताओ अदनिगरी, ए बाबा हुसैन मेरी मदद को आइए। इमाम ने जिन्हें लाशें उठाए, सुबह से जिन्हें लाशें उठाने, मैं इमाम से कहूंगा अभी तो आपने और भी लाशें उठाने। अभी आपने अली असगर को लेके जाना है, अभी आपने अब्बास की लाशें को उठाना है, अभी आपने और मोहम्मद की लाशें उठाने। मेरे मौला ये क्या हो गया। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठ गए और आवाज लगाई, उदनी या बुरैया, ए बेटा मुझे आवाज लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे आवाज लगा, तेरा बाप किधर तुझे ढूंढने आए। इधर आवाज आपने आवाज लगाई, उधर या बुरैया, उधर ज़ैनब खड़ी इमाम को देख रही थी। इमाम घुटनों के बल गिरे, ज़ैनब ने खेमे की चादर को गिराया, उधर ज़ैनब अली अकबर की मां सजदे में गिर गई।
के सराहने पहुंचे। अब इमाम ने अली अकबर को उठाना चाहा, लेकिन बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को कैसे उठाए? इमाम की ताकत जवाब दे गई। इमाम ने कहा, बेटा अली अकबर जरा मेरी मदद कर, मैं तुझे उठा के खेमे में ले जाना चाहता हूँ। अली अकबर ने पूछा, बाबा हुसैन मुझे क्या करना होगा? कहा, जरा मेरी गर्दन पे बाहें डाल ले। अली अकबर ने एक हाथ बढ़ाया, दूसरा हाथ अपने सीने पे रखा। मौला ने कहा, अली अकबर अपने बाप से बाहें क्यों नहीं डालता? अली अकबर मेरे बेज़बानी से अपने सीने पे उस बच्चे की तरफ इशारा किया। मौला ने कहा, अली अकबर हाथ को उठा दे, तेरा बाप बहुत बहादुर है, तेरा बाप बहुत ताकत रखता है, दिखा दे मुझे क्या दिखाना चाह रहा है। अली अकबर ने अपने सीने से हाथ को हटाया। मौला ने उस जन्नती हुई बच्ची को देखा। एक बाप का कलेजा कि जवान बेटे को इस हालत में देखे। मौला ने उस टूटी हुई बच्ची को खींचना था, अली अकबर के जिगर से वो बच्ची निकली। अली अकबर दुनिया से रुखसत हो गए। हमारे हमारी इस खलीसी आजादारी को अपनी बात में कबूल फरमा। परवरदिगार अली अकबर की सदके में जितने भी जवान है दुनिया में जहाँ भी है, तेरे नाम लेने वाले, तेरे चाहने वाले, तेरे बादमदार, तेरे नाम का दिफा करने वाले, परवरदिगार उन तमाम जवानों को जनाब अली अकबर के सदके में अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। परवरदिगार बेहक मोहम्मद आले मोहम्मद जो लोग बीमार हैं, सबको बीमार है करबला के सदके में शिफा अता फरमा। परवरदिगार बिलखुसूस उन लोगों ने जिन्होंने दुआ सेहत की अपील की है, परवरदिगार उनको बिलखुसूस और बिलउमूम जो भी लोग दुनिया में जिस खत्म मकतब हमारे हों भी ना हो, किसी भी मकतब से हो, किसी भी मजहब से हो, परवरदिगार सबको सेहत आजिल अता फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद आले मोहम्मद ये आज आखिरी रात है हमारे नसीब की। परवरदिगार हमें नहीं मालूम कि अगले साल हमें इस फर्श पे बैठना नसीब होगा नहीं होगा। परवरदिगार हमसे जो दुपुरसेदारी का हक है हमसे अदा करवा ले। परवरदिगार शायद ये जनाब सईदा की खिदमत में हमारा आखिरी सलाम हो, ये हमारी आखिरी रुखसत हो। मैंने मजलिस के शुरू में आपसे कहा कि आज आपके इमाम ने आखिरी मोहलत ली हुई है, एक रात की मोहलत है। जब कल आप इस मर्यादा पे आएंगे तो अपने इमाम क्या चुके होंगे आपके, जो कुछ भी आपने अपने इमाम से मांगने में हक मोहम्मद आले मोहम्मद, जो भी आपकी ख्वाहिशात है परवरदिगार आपकी तमाम उन ख्वाहिशात को पूरा फरमा। परवरदिगार बेहक मोहम्मद आले मोहम्मद हमारे इमाम ज़माना को हमारे अमाल से राज़ी और खुशनूद फरमा। परवरदिगार उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके अंसार, उनके आवान, उनके गुलामों में से करार दे। परवरदिगार जो भी लोग दुनिया में जहाँ जिस कोने में, जिस लिबास में, जिस अंदाज में इस मकतब का दिफा कर रहे हैं, इस नाम का दिफा कर रहे हैं, परवरदिगार इस हुसैनियत का दिफा कर रहे हैं, जिस अंदाज से भी दिफा करें, परवरदिगार उन तमाम लोगों की जान माल इज्जत आबरू को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। परवरदिगार उन लोगों की तमाम तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगार दुनिया के कोने कोने में आए तेरे हुसैन, तेरे चाले वाले हुसैन की अज़ादारी हो रही है। परवरदिगार बेहक मोहम्मद आले मोहम्मद तुझे गाजी अब्बास का वास्ता कि जो गाजी को तुमने मामूर किया है तमाम ज़ायरीन की हिफाजत के लिए। परवरदिगार ये दुनिया में तेरे ज़ायरीन, तेरे हुसैन के ज़ायरीन है, तेरे हुसैन की जान दे। मैं परवरदिगार बेहक मोहम्मद आले मोहम्मद उन तमाम लोगों की जान माल इज्जत आबरू को अपने ज़मान में रख। परवरदिगार तमाम मोमिनीन में आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक की तौफीक अता फरमा। तमाम मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक की तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन।